اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 95 نمبر آیت کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ ٹاپک وہی والا چل رہا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ اگر قدرتی مطلب اپنے بچاؤ کے لیے اگر اس طرح کر کے جانور حملہ کر دیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج بیان کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عدا فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، نہ مارو شکار کو جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، اور جو قتل کرے شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا۔ فیصلہ کرے اس کا دو معتبر آدمی تم میں سے، حالانکہ یہ قربانی کعبہ میں پہنچنے والی ہو یا کفارہ ادا کرے، وہ یہ کہ چند مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو گزر چکا، جو اب پھر گیا تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً بے شک یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ میں آج تک جہاں پر جو چیز گر جاتی ہے پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ کسی آدمی کی جہاں پر جو چیز گر جائے تو وہ اس کو وہیں پر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے اس کا گزر ہوا تھا، یعنی کہ کہیں اس نے ریسٹ کی تھی یا جو کہ جہاں پر جیسا کیا تھا اس لحاظ سے نا، مطلب وہ وہیں پر اس کو تلاش کرتا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کس جانوروں کو قتل کر سکتا ہے، یعنی کہ جو بندہ حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہو تو وہ مطلب کس طرح کے جانوروں کو قتل جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، کیونکہ بظاہر آیت کے ترجمے کے لحاظ سے یہی کچھ ہے۔ یہ اونیسٹلی ویسے تو بات اس کی ہو رہی ہے کہ کسی کو بھی نہیں مارنا، لیکن اگر ضرورت اپنے بچاؤ کے لیے اگر انسان کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا، یہ وہ والا ٹاپک چل رہا ہے اب۔ تو سرکار والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپ، بچھو، چوہا کوے کو ڈرا دھمکا کر اڑا دے، قتل نہ کرے۔ کوے کو کاٹنے والا کتا، گدھ، حملہ آور ہونے والا کوئی بھی درندہ جس سے جانی نقصان ہو، یا یعنی کہ درندے سے مراد یہ نا کہ نقصان وہ پہنچائے گا انسان کو، تو ظاہر ہے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ ان جانوروں کو مارا جا سکتا ہے، ان کے مارنے پر وہ کوئی نہیں ہے۔ باقی اس طرح کر کے مختلف بزرگوں کے وہ ہیں کہ اگر محرم کو اگر قتل کر دیا جائے، یعنی کہ جو کسی نے شکار وہاں پر قربانی کے لیے لایا ہوا ہو وہ غلطی سے مر جائے یا جس طرح کر کے بھی ہو جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو مختلف صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے۔ باہر صحابہ کرام نے مثل دینے کا جو حکم لگایا ہے وہ ہمارے نزدیک زیادہ قابل اتباع ہے۔ یقیناً جو چیز ہمیں یہاں مل رہی ہے ہم اس کو فالو کریں گے، ہم آگے پیچھے کا راستہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر یہ مگر کیا ہوا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا، انہوں نے صحابہ کرام کو کیا کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے تو اس چیز پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس موجود جو ہے، ہم اگلے پچھلے کام کیوں کریں گے جب ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست قسم کا حکم مل چکا ہے۔ تو اس بارے میں ہے کہ حکم انہوں نے یہ لگایا، صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، شتر مرغ کے شکار کے بدلے میں اونٹ، جنگلی گائے کے بدلے میں پالتو گائے، ہرن کے بدلے میں بکری دے۔ اگر شکار کیے گئے جانور کی مثل نہ ہو، یعنی کہ اس کے جیسا جس طرح کا شکار اس نے کیا اس کے جیسا اگر کوئی اور نہیں ہے تو اس صورت میں ابن عباس رضی اللہ نے اس بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس کی قیمت مکہ شریف روانہ کر دے، یعنی کہ اس کی رقم وہاں پر ہی جمع ہوگی مکہ شریف میں۔ اور کھانا کھلانے کے لحاظ سے بھی یہی والا ہے
کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر شکار کو قتل کیا تھا، امام شافعی وغیرہ کا قول ہے یہ، جس جگہ پر اس کو شکار کو قتل کیا تھا، شکار کو مار ڈالا تھا، وہیں پر کھانا کھلایا جائے لوگوں کو، مساکین کو۔ اور بعض دوسرے وہ امام مالک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہما، وہ فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں ہی کھانا کھلایا جائے گا مسکینوں کو، حرم شریف کے آس پاس رہنے والے جو مساکین وغیرہ ہیں، یا وہاں پر جو ہوں گے مساکین، ان کو کھلایا جائے گا۔ ایک قصہ ہے، بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے، نہایت غور سے سنیے گا۔ ایک عرابی شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے بحالت احرام میں نے شکار کیا ہے، یعنی کہ میں نے قتل کر دیا ہے، آپ کی مجھ پر کیا رائے ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹھو، اور اس کو سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اعرابی یعنی کہ وہ دیہاتی لڑکا، وہ کہنے لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو اپنی دی ہے، پہلی خلافت آپ کو دی ہے، تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی کے ساتھ بڑا زبردست جواب دیا اور یہ فرمایا کہ ہم دونوں ہی آیت کریمہ کے لحاظ سے دو معتبر آدمیوں کی گواہی کا حکم نافذ کرنے کا حکم ہے۔ وہ میرا ساتھی ہے، میں نے اس سے پوچھ کر ہم دونوں کی جو رائے ہوگی ہم اس پر ایگری ہوں گے اور تمہارے لیے وہی حکم نافذ کریں گے۔ عرابی چونکہ جاہل تھا، عادلین کے مسئلے سے آگاہ نہیں تھا، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نرمی اور متانت سے سمجھانا ضروری سمجھا، کیونکہ جہالت کا علاج تعلیم ہے۔ اگر متعارض صاحب علم ہو تو اس بارے میں ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیصہ بن جابر رضی اللہ سے ایک روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حج کے لیے روانہ ہوئے، تو ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور ہم نے سوچا کہ ایسے گپ شپ کرتے ہوئے پیدل ہم لوگ چلتے ہیں۔ ہم نے اپنے اپنے جانوروں کو پکڑا، جن کے اوپر وہ مطلب سوار ہو کر گئے تھے، ان کی لگام کو پکڑا اور چلنے لگے۔ تو ان میں سے ان کا ایک دوست تھا، وہ دیہاتی تھا، یا وہ کیا تھا، وہ ان کا دوست دیہاتی تھا، اس نے راستے میں ایک ہرن کو دیکھا، اس نے اس کو پتھر دے مارا، وہ پتھر اس کے سر میں نازک جگہ پر لگ گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اب حضرت انہوں نے کہا کہ اب اس کا تم نے قتل کیا ہے اور یہ گناہ ہوا ہے تم سے، میں تمہیں امیر المومنین کے پاس پیش کروں گا۔ چنانچہ صحابی رضی اللہ نے اس کو پیش کیا، قبیصہ بن جابر ابن جریر اس کو پیش کیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ فاروق اعظم جو حکم نافذ کرے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت خوبصورت سفید چاندنی جیسا رنگ اور سرخی مائل ان کی سکن ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شخص کون تھے؟ یہ ہمارے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جا کر کہا یا امیر المومنین یہ مسئلہ ہے۔ آپ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، چنانچہ آپ نے وہ اس بات کو مکمل کیا، پھر پوچھا ہاں جی کیا مسئلہ ہے، بیان کرو جو سوالی آیا تھا۔ عرض کی، سارا واقعہ بتایا کس طرح کر کے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر تو تم نے قصدن قتل کیا ہے تب بھی بتاؤ، اگر قدرتی طور پر ہو گیا ہے تب بھی بتاؤ، یعنی کہ تم نے ارادہ کیا تھا اس کو قتل کرنے کا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے غلطی سے قتل ہو گیا ہے، میرا ارادہ اس کو قتل کرنا نہیں تھا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ جاؤ ایک بکرا ذبح کرو، فربا موٹا تازہ بکرا ذبح کرو اور اس کا گوشت سارے کا سارا صدقہ کر دو، اور جو اس کی وہ کھال بچے گی نا وہ اپنے استعمال میں لاؤ، یعنی کہ چاہے اگر تم اس کو بیچنا چاہتے ہو تو بیچ لو، یا اگر اس کے ساتھ کوئی اور کرنا چاہتے ہو تو وہ تم کر سکتے ہو، وہ تمہاری ہے کال، گوشت جو ہے اس کا سارا صدقہ کر دو۔ چنانچہ اس نے وہ صدقہ کر دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، یہیں پر موجود ہے یہ والی بھی حدیث شریف،
کہ امیر المومنین سے مسئلہ جو دریافت کیا گیا تھا انہیں اس بارے میں علم نہ تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھ کر بتایا تم اپنی اونٹنی ذبح کرو، ممکن ہے اس سے تمہارے جرم کی تلافی ہو جائے۔ قبیصہ کہتے ہیں کہ عادلین کے فیصلے والی آیت میرے ذہن میں ہی نہیں تھی، میری بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ درہ لیے ہوئے اچانک ہمارے پاس آ پہنچے، میرے ساتھی کو ایک کوڑا لگایا اور کہنے لگے تم نے حالت احرام میں شکار کیا ہے اور بیوقوف کو حاکم بناتے ہو۔ پھر آپ رضی اللہ میری طرف متوجہ ہوئے، وہ قبیصہ رضی اللہ فرما رہے، قبیصہ بن جریر، ابو جریر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری طرف بڑھے یا آپ نے مجھے مارا تو یہ زیادتی مجھ سے یہ زیادتی ہوگی جسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اسے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین نے، اے قبیصہ بن جابر، تم نوجوان کشادہ دل ہو اور قادر الکلام ہو، اگر کسی نوجوان میں 9 اچھی عادات ہوں اور صرف ایک بری ہو تو وہ 9 کی 9 ساری اخلاق حسنہ پر ایک ضائع کر دیتی ہے اس کو، یعنی کہ ایک بری عادت باقی کی ساری 9 کو ضائع کر دیتی ہے، جس کا کوئی پھر فائدہ بھی نہیں ہے، باقی 9 اچھی عادتیں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ایک بری عادت ہو تو۔ نوجوانے کی لغزشوں سے بچ کر رہو، یعنی کہ وہ اس نے بدماشی کے طور پر کہا تھا نا کہ میری طرف اگر آپ نے ہاتھ بڑھایا تو میں معاف نہیں کروں گا، اس لیے وہ ہم کہہ سکتے کہ وہ اس نے دھمکی ٹائپ کا یہ لگے گا نا ہمیں۔ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حالت احرام میں ہرن کا شکار کر بیٹھا، فاروق اعظم رضی اللہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اپنے 2 ساتھیوں کو لے آؤ تاکہ وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں۔ میں عبد الرحمن اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آیا، انہوں نے ایک فربا بکرے کے فدیہ کا فیصلہ صادر فرمایا۔ عربید نے بحالت احرام ایک ہرن کو روند کر قتل کر ڈالا، فیصلے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے پاس آئے، آپ رضی اللہ نے انہیں فرمایا کہ فیصلہ کرنے کے لیے میرے ساتھ دوسرا حکم تو خود بن جا۔ اس طرح ایک انہوں نے یعنی کہ دونوں نے وہ اپنی گنجائش کے لحاظ سے وہ جو دوسرے صحابی رضی اللہ نے کیا تھا انہوں نے ایک میمنہ جو ہے نا وہ بطور فدیہ دے دیا، مطلب اس کی انہوں نے نا قربانی کی اور قربانی کی، اس کو صدقہ کیا انہوں نے۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی یحکم بہ ذو عدل منکم، یعنی کہ تم میں سے 2 جو عادل انصاف والے جو وہ لوگ ہوں، 2 بندے ہوں، معتبر بندے ہوں، وہ فیصلہ کریں گے تو وہی والی ہوگی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاتل کو ود میں سے ایک حکم بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ جس نے قتل کیا ہے اس سے اس کی گنجائش کے مطابق، یعنی کہ فدیہ تو ظاہر ہے دینا ہی دینا ہے نا، اگر کسی بندے وغیرہ کا ہو جاتا ہے یا کچھ تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کھانا چاہتے ہو، یعنی کہ اس کی وہ لی جاتی ہیں۔ مجھے یہاں کے قانون کا پتہ نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں یہ سارے جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح یہ سب کا اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے، اختلاف وغیرہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک فرق 6 مساکین میں تقسیم کر دے یا 3 روزے رکھے، ایک فرق 3 سا کو کہتے ہیں، سواد سا اور آئین کو کہتے ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کھانا کہاں کھلایا جائے تو وہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس دلچسپ انٹرسٹنگ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔